بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غور فرمائیں، باقاعدہ ایک سیاسی عالمی سیاست کا حصہ تھا جو 1925 میں ہوا، عالمی سیاست کا حصہ۔ 1924 ربیع الاول کے مہینے میں آل سعود نے، تاریخ کہتی ہے، ایسی عیسائیوں نے اور غیر مسلموں نے جو جغرافیہ کی تاریخ لکھی ہے اور قبائل کی تاریخیں لکھی ہیں، اس میں لکھا ہے کہ ڈکیت قبیلہ تھا، ان کا کام لوٹنا مارنا تھا، یہ خاندانی طور پر لوٹ مار کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم نے نہیں لکھا، عیسائیوں نے لکھا ہے، غیر مسلموں نے لکھا ہے کہ یہ کیسا قبیلہ تھا، کون لوگ ہیں یہ۔ 1924 ربیع الاول کے مہینے میں انہوں نے حجاز پر قبضہ کیا، اور پھر 1925 شوال کے مہینے میں انہوں نے جنت البقیع کو منہدم کر دیا۔ 4 معصوم اماموں کا مزار، ایک ہی گنبد کے نیچے 4 قبریں ہیں، 10,000 صحابہ کرام کی پختہ قبریں، امہات المومنین کی پختہ قبریں، شہدائے احد کی قبریں جن کے جنازوں کو احد سے لا کر پھر یہاں دفنایا گیا تھا، اور کچھ زخمی جو بعد میں شہید ہوئے تھے ان کی قبریں جنت البقیع کے اندر ہیں۔ حضرت رباب زوجہ امام حسین کی قبر، حضرت شہربانو زوجہ امام حسین کی قبر، حضرت ام البنین ان کی پختہ قبر، ان سب کو گرا دیا گیا۔ پھر یہ لوگ گئے جنت المعلیٰ میں، مکہ المکرمہ میں، اور انہوں نے حضرت ابو طالب کا مزار، حضرت خدیجہ کا مزار انہوں نے گرایا۔ پھر یہ وہاں سے گئے کربلا، اور 5,000 زائرین امام حسین کو شہید کیا گیا۔ 500 نہیں، 5,000، بعض میں لکھا 6,000، 5 سے 6,000 زائرین امام حسین کو شہید کیا۔ امام کے مزار کے زیورات کو، قیمتی جو چیزیں وہاں موجود تھیں ان کو لوٹ کے لے گئے، دروازے اکھاڑ کے لے گئے جو سونے اور چاندی کے دروازے تھے، زری کو انہوں نے نقصان پہنچایا، مزار کی بے حرمتی کی، قبر کی بے حرمتی کی۔ 1925 یہی مہینہ تاریخ اسلام کا سیاہ باب، سازش تھی، باقاعدہ سیاست تھی۔ عزیزان گرامی، 1924 کے اندر یہودی نے یعنی اسرائیل نے، یعنی صہیونیوں نے جب وہاں پر 1942 میں قبضہ کیا ہے فلسطین کے اوپر، اس سے پہلے جب انہوں نے اپنے لوگوں کو فلسطین میں آباد کرنا شروع کیا، وہی 8، 10، 15 سال پہلے انہوں نے آل سعود کے اندر اپنے لوگوں کو بھیجا۔ آج بھی یہ داعش جو ہے یہ یہودی ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہودی ہیں، اسرائیلی ہیں، صہیونی ہیں۔ بہت سارے ثبوت ہیں اس وقت، بہت ساری دلائل ہیں کہ یہ لمبی داڑیاں رکھنے اور اس حلیے کو اپنا کر، یہیں گجرانوالہ کے اندر 6 سال تک ایک یہودی نماز پڑھاتا رہا ایک مسجد میں، مفتی تھا، بہت بڑا مفتی بن کر رہا، بڑی لمبی داڑھی، اور صاحب کہاں سے آیا ہے؟ صاحب لبنان سے آیا ہے۔ کیا کرنے آیا ہے؟ یا تبلیغ کرنے آیا ہے؟ پیسے کی کمی نہیں ہے، شکل صورت کے اچھے ہیں، ہمارے لوگوں کو اور فقیروں کو کیا چاہیے؟ معلوم ہوا کہ 6 سال تک یہاں ایک مسجد میں نماز پڑھاتا رہا، یہاں سے وہاں واپس جانے کے بعد جو اس نے وہاں لکھا یا بولا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ کون تھا۔ باقاعدہ لوگ ان کے جو مارے جا رہے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں، تو اس میں ثابت ہو رہا ہے کہ مسلمان نہیں ہے۔ باقاعدہ مسلمانوں کے حلیے میں آ کر یہ مزارات گرانا، مزارات مسمار کرنا، منہدم کرنا، اور اس کے ذریعے سے فساد پھیلانا، اس کے ذریعے سے مسلمانوں میں اختلاف اور لڑائیاں کروانا۔ جو یہودی اپنی مذہبی مقدس فقہی کتابوں میں یہ مسئلے لکھتے ہوں، ان کی مقدس فقہی کتابوں میں مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک کتے کو مارنا گناہ ہے، مگر ایک مسلمان کو مارنے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ اگر ایک تالاب سے کتا پانی پی لے تو وہ تالاب نجس نہیں ہوگا، لیکن اگر ایک مسلمان پانی پی لے تو وہ پورا تالاب نجس ہو جائے گا۔ وہ ظاہر ہے کہ اگر بھیس بدل کے، مسلمانوں کا بھیس بدل کے گلے کاٹ رہے ہوں تو کیا تعجب کی بات ہے؟ گلے کاٹنا تو ان کے لیے، ان کے مقصد میں ہے، ان کے ہدف میں ہے۔ اور ہم مسلمان تو پہلے بہت پرانے سادے لوگ ہیں، کوئی اللہ اکبر کہتا ہے تو لگتا ہے یہ ہمارا ہے،
وہ اللہ اکبر کہہ کے گلا کاٹتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ مسلمان ہیں۔ باقاعدہ ایک سازش ہے، عالمی سیاست ہے، عالمی سازش ہے، جس کے تحت تقریباً 80 سال پہلے جو کچھ ہوا اور دوبارہ سے اس ہمارے دور کے اندر وہی کچھ شروع ہوا ہے۔ مزارات گرانے کا سلسلہ، گزشتہ سالوں میں کتنے نبیوں کے مزارات انہوں نے گرائے۔ اب انہوں نے نبی کے مزار کی پارکنگ میں دھماکہ کر کے کہ اشارہ تو دے دیا کہ ہم یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ نبی کے مزار کو گرانے کی تیاری ایک عالمی سازش ہے مسلمانوں کو، اور ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ جو خود اس کا حصہ ہیں، اس سازش کا حصہ ہیں آل سعود، وہ مسلمانوں کے لیے ایک مقدس عنوان ہے، لیکن مکر تم بھی کرو گے اور حکمت اللہ کے پاس بھی ہے، اور اللہ کی حکمت کے سامنے تمہارا مکر چل نہیں پائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آل سعود کا جو اصلی چہرہ ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ جو اب سے کچھ سال پہلے تک، کچھ مہینوں اور کچھ ایک چند سال پہلے تک جو ان کے بارے میں تصورات ہیں اب نہیں ہے۔ یمن پر خود حملہ کیا اور خامخواہ کے بیانات کے یمنی مکے پر قبضہ کریں گے، اس بنیاد پہ پوری دنیا میں ریلیاں نکلوا دیں۔ اب مدینہ منورہ میں دھماکہ ہوا تو پاکستان میں ریلیاں کیوں نہیں نکلیں؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ ابھی مدینہ منورہ میں دھماکہ ہوا تو پاکستان کے مذہبی رہنما کہاں گئے؟ کیوں ریلیاں نہیں نکالی؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ عوام باشعور ہو گئی ہے، یہ خود کروا رہے ہیں ایسا، یہ اس کا حصہ ہیں۔ جنہوں نے جنت البقیع کو منہدم کیا وہ نبی کا روزہ بھی گرانا چاہتے ہیں، اب خود گرائیں گے تو ریلیاں نکلیں گی۔ دھماکہ کروا دو داعش کے ذریعے سے تو کوئی ریلی نہیں نکلے گی، کوئی احتجاج نہیں ہوگا، اس کا خود حصہ ہیں۔ پاکستان کے، مجھے معاف کیجیے گا، میں آج اپنے لب و لہجے کو بدل کے بات کر رہا ہوں، اپنے مزاج سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں کسی حد تک۔ پاکستان کے مختلف نجی ٹی وی چینلز کے اوپر ایک مفتی، ایک مولوی صاحب، ایک حافظ صاحب بٹھائے جاتے ہیں جو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ یہ دھماکے اور یہ بدامنی جو ہے وہ داعش کر رہی ہے اور حزب اللہ کر رہی ہے۔ بار بار حزب اللہ کا نام داعش کے ساتھ لے رہے ہیں، وہ بارہا کہہ چکے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں بھی جب یہ مدینہ کے اوپر دھماکہ ہوا تو انہوں نے ایک ٹی وی چینل پہ کہا کہ داعش کروا رہی ہے اور حزب اللہ کروا رہی ہے۔ مجھ سے ایک صاحب آئے، کہنے لگے جواب دیجئے، بتائیے، کہیے۔ میں نے کہا صاحب ہمیں اتفاق نہیں ہوا ان کے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنے کا، اتفاق ہوگا تو پھر بات ہوگی کہ کیا جواب دیا جائے گا، لیکن وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں نے اپنے ایک دوست سے کہا وہ صحیح کہہ رہے ہیں، میری بات پوری سن کے جائیے گا، آدھی بات سن کے نہیں جائیے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ ہاں حزب اللہ کروا رہی ہے۔ میں نے کہا ہاں وہ جو صاحب بول رہے ہیں نا کہ حزب اللہ اور داعش یہ کام کر رہے ہیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ کیوں صحیح کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ حزب اللہ مار رہی ہے یہودیوں کو اور داعش ہے یہودی، تو واقعاً حزب اللہ اور یہودیوں کی لڑائی ہے، حزب اللہ اور یہودیوں کی لڑائی ہے۔ باقاعدہ ایک عالمی یہودیزم اور خاص طور پر صہیونزم، ہر یہودی صہیونی نہیں ہے، ہر یہودی صہیونی نہیں ہے، ذہن میں رہے میرے بچوں کے، جوانوں کے۔ صہیونزم جو ہے، جو اپنے علاوہ سب کو نجس العین جانتے ہیں، جو اپنے علاوہ سب کے خاتمے کے قائل ہیں، جو اپنے علاوہ سب کو واجب القتل اور محدور الدم جانتے ہیں، وہ صہیونی۔ جو پوری زمین پہ آدھی زمین کو کہتے ہیں یہ ہماری ہے، پورا عراق وہ چاہتے ہیں لینا، پورا ایران تقریباً شوش تک وہ چاہتے ہیں لینا، اسرائیل بنے گا، پورا عراق اسرائیل بنانا چاہتے ہیں۔ شوش ایران کا جو علاقہ ہے، حضرت دانیال کا وہاں مزار ہے، وہاں تک وہ صہیونی حکومت بنانا چاہتے ہیں، وہاں اسرائیل کو پہنچانا چاہتے ہیں، اسرائیلی حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ صہیونی، یہ یہودی۔ عزیزان گرامی، 1924 میں بھی جن لوگوں نے کیا وہ یہی کچھ ہیں۔ عبد الوہاب کے پیروکار، جنہوں نے قرآن کی ایک آیت جس کو اگر ایک معمولی طالب علم بھی غور کرے، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، قبروں پر مت کھڑے ہو، نبی سے اللہ کہہ رہا ہے۔ تو بھائی آیت کا اگلا حصہ بھی دیکھو، آیت کا پچھلا حصہ بھی دیکھو۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے عبداللہ ابن ابی کے لیے، جب وہ مرا، وہ منافقوں کا سربراہ تھا، جب وہ مرا تو پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا اس کی قبر پہ مت جانا۔ سب کی قبروں پہ جانے کو تو اللہ نہیں روک رہا، اور نبی کو روکنا کہ اس کی قبر پہ نہ جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ نبی قبروں پہ جاتے ہیں، اور ایک قبر ہی ضمیر ہے، مفرد ضمیر ہے، اس کی قبر پہ نہیں جاؤ۔
ایک حدیث لے کر آ گئے مولا کائنات سے. اچھا یہ ان کا پرانا دستور ہے. آپ لوگ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس سے بہتر صلوات ممکن ہے تو ہدیہ کریں نبی کے ذات. ایک حدیث لے کر آئے ہیں جو مولا سے منسوب کر رہے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا کہ قبروں کو گرا دو. مولا علی نے فرمایا کہ قبروں کو گرا دو. اچھا یہ پرانا طریقہ ہے کہ اگر میں کسی کو قائل کرنا چاہوں گا تو ان کے بڑے کا حوالہ دوں گا، وہ مجھے قائل کرنا چاہیں گے تو میرے بڑے کا حوالہ دیں گے تاکہ ہم قائل ہو جائیں جلدی. ابھی ایک اور دانشمند، دانشور، بڑے محترم، بڑے معظم ایک ڈاکٹر صاحب جن کا تعلق لاہور سے بھی ہے اور بین الملک سے بھی ہے، انہوں نے پچھلے دنوں ایک پوری تقریر کی ہے کہ اہل بیت میں اور اہل بیت کے ساتھ جو شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ فلاں فلاں نے دشمنی کی، ان میں کوئی لڑائی نہیں تھی، ان میں تو اپنی دوستیاں بڑی گہری تھیں، بڑا پیار تھا آپس میں. ہمارے مذہب کی بنیادی اس پر ہے، مکتب اہل بیت کی بنیادی اس پر ہے کہ اہل بیت کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ظلم ہوا ہے. اب اگر کوئی یہ کہہ کر کے ان میں تو دوستیاں تھیں، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ہماری بنیادوں کو ہلا رہا ہے نا، کوشش کر رہا ہے ہماری بنیادوں کو ہلانے کی. ہم کہتے ہیں کہ جنگ صفین ہوئی، نہروان ہوئی، جمل ہوئی، صفین ہوئی، نہروان ہوئی. ہم کہتے ہیں کربلا کی جنگ ہوئی. ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کے دروازے کو جلایا گیا. ہم کہتے ہیں بی بی کے اوپر ہاتھ اٹھایا گیا. یہ کہہ رہے ہیں کوئی لڑائی نہیں تھی، دوستی تھی. اور پھر امام جعفر صادق سے 6-7 حدیثیں لے آئے کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ دوستی اور وہ دوستی، اور ہمارے ساتھ تو ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. حضرت تو تعریفیں کر رہے ہیں ان لوگوں کی، باقاعدہ لے آئے وہ حدیثوں کو اپنے ہاں سے نکال کر، چھٹے امام سے اور 5ویں امام سے. جی مثلاً کہا جاتا ہے کہ بڑی دوستی تھی ان میں آپس میں. مولا علی کو دیکھو، مولا نے فلاں فلاں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں. لڑائی ہوتی تو اپنے بچوں کے نام کیوں رکھتے؟ مولانا توجہ ہے. اگر مولا علی میں اور ان لوگوں میں لڑائی ہوتی تو مولا اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پر کیوں رکھتے؟ ہم نے ایک ایسی ہی نشست کے اندر جواب دیا کہ مولا علی نے تو فلاں فلاں نام رکھے، انہوں نے بھی علی، فاطمہ، حسن، حسین نام رکھا. کوئی ایک مثال بتائیے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. حجاج ابن یوسف کے زمانے تک، عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے تک، چھٹے امام کے زمانے تک علی نام رکھنا جرم تھا. حسن، حسین، فاطمہ نام رکھنے والے کو محفل سے اٹھا دیا جاتا تھا. کسی جگہ اگر گواہ آتا تھا اور جج پوچھتا تھا نام کیا ہے اور وہ کہتا تھا میرا نام حسن ہے، تو کہتا تھا تمہاری گواہی قبول نہیں ہوگی. تم حسن نام کیوں رکھا ہے؟ تمہارا نام حسن کیوں ہے؟ تمہارا نام حسین کیوں ہے؟ علی نام رکھنے پر سزائیں دی جاتی تھیں. حجاج ابن یوسف نے 3000 جگہ پر قبر کھدوائی کہ یہاں سے علی کا جنازہ نکلے گا، یہاں سے نکلے گا، میں اسے درخت پہ لٹکاؤں گا. مولا علی کے جنازے کو نکالنے کے لیے 3000 جگہوں پر حجاج نے قبریں کھدوائیں. غور تو کریں تاریخ میں کیا ہوا ہے. جی ادھر حقیقت اہل بیت کے ساتھ ظلم و زیادتی اس حد تک ہے. اہل بیت اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پہ رکھتے تھے، تو انہوں نے بھی تو رکھنے ہوتے رکھتے نا، یہ بھی تو نام رکھتے نا. ہاں کچھ نام نکالے ہیں، حسن اور حسین کچھ نام نکالے ہیں. ہم تو عام صحابہ کرام کی بات نہیں کر رہے، سب کی بات نہیں کر رہے، ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے مولا علی کے ساتھ ظلم کیا. انہوں نے رکھے ہیں نام. ہاں آپ کو دکھا دے گا کوئی نہ کوئی، اگر آپ یہ کہیں بولیں گے تو کوئی دکھا دے گا، دیکھو فلاں صحابی کے بچے کا نام فاطمہ، فلاں بچی کا نام فاطمہ، فلاں بچے کا نام حسین اور حسن تھا. ہم بات کر رہے ہیں ان کی کہ جن کے نام آپ لے رہے ہیں. ہم سارے لوگوں کی بات نہیں کر رہے. اور فرمائیں اس حد تک اہل بیت کے ساتھ زیادتی ہیں. کبھی سوچا، غور کیا، یہ قبریں مخفی کیوں رکھتے تھے ائمہ؟ مولا علی کی قبر امام ششم کے زمانے تک مخفی کیوں رہی؟ کسی کو نہیں پتا تھا سوائے ائمہ کے کہ علی کہاں دفن ہے. آج تک کسی کو نہیں پتا کہ بی بی فاطمہ زہرا کہاں دفن ہے سوائے ائمہ کے. جب امام ظہور فرمائیں گے تو نشاندہی فرمائیں گے، نہیں پتا کیوں. غور فرمائیں، یہ در حقیقت بغض اور حسد کی انتہا کے اندر مبتلا تھے، انتہا کے مبتلا تھے.
بس عزیزان گرامی، تاریخ کے ان تجزیوں کے پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ ایک حق اور باطل کی ایک لڑائی ہے، ایک معرکہ ہے، ایک جنگ ہے۔ ہم اور آپ مصروف ہیں اہل بیت کے نام کو زندہ رکھنے میں، یہ ہمیں اللہ کا خاص ہم پر انعام اور توفیق ہے۔ ہمیں کچھ لوگ ہیں جو اہل بیت کے نام کو مٹانا چاہتے ہیں، البتہ قرآن میں اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کو زندہ رکھے گا، تمہارے بس کی بات نہیں ہے اسے مٹانا۔ لیکن اللہ اس نور کو جو زندہ رکھے گا تو کوئی طریقہ اپنائے گا نا۔ اللہ خود تو اتر کے زمین پر نہیں آ رہا، اللہ وسیلوں کو اپنائے گا، اللہ اہتمام کرے گا، اللہ ذمہ داریاں سونپے گا، اللہ انتظام کرے گا۔ نبی مکرم کہہ کے جائیں گے کہ میرے بچے پہ رونے والوں کا یہ مقام ہے، یہ اہتمام ہوگا۔ قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ ہی حفاظت کرے گا، تو اللہ کیسے حفاظت کرے گا؟ اس کا اہتمام کرے گا اللہ، اہل بیت کو قرآن کے ساتھ ساتھ رکھے گا تاکہ وہ محفوظ رہے۔ ایسے ہی اہل بیت عصمت و طہارت کا جو نام زندہ رہے گا اس کا اللہ اہتمام کرے گا۔ وہ اہتمام کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہی اہتمام ہوگا۔ ہمیں کیوں کہا گیا ہے کہ مودت کا اظہار کرو؟ مودت جب آپ کریں گے تو اس کا مودت کہتے ہی اظہار محبت کو ہے۔ جب محبت اظہار پانے لگتی ہے تو اسے مودت کہا جاتا ہے۔ اور جو بھی کام آپ اظہار کے ساتھ کریں گے اس پہ خرچہ کرنا پڑے گا، بغیر خرچے کے نہیں ہوگا وہ کام۔ اظہار خرچہ مانگتا ہے، اظہار خرچہ مانگتا ہے، اہتمام مانگتا ہے۔ کبھی جان کا خرچہ کرنا پڑے گا، کبھی پیسے کا خرچہ کرنا پڑے گا، کبھی عمارتوں کو بنا کے خرچہ کرنا پڑے گا، کبھی وقت لگانا۔ اس وقت آپ کے وقت کا خرچہ ہو رہا ہے، یہ خرچہ کر رہے ہیں آپ، خرچہ کرنا پڑتا ہے مودت کے لیے۔ اللہ اہتمام کر رہا ہے، میں اس نور کو زندہ رکھوں گا۔ کیسے زندہ رکھے گا؟ وہ ایسے زندہ رکھے گا۔ لہذا جتنا ہم خاص طور پہ اس دور میں جو دور دوبارہ تکفیریت کا دور شروع ہوا ہے، یہ وہابیت کا دور جو دوبارہ سے ایک مرتبہ اس نے کروٹ لی ہے، اس دور میں جتنا ہم اہل بیت کے ذکر کا اہتمام کر سکتے ہیں کریں، جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں کریں۔ اس سال 500 FIR کٹی ہیں پورے پاکستان میں گھر میں مجلس کرنے پر۔ تھک رہے ہیں آپ حضرات؟ گھر میں مجلس کرنے پر 500 FIR کٹی ہیں۔ جلوس کی بات نہیں کر رہا میں۔ کیا حال ہے اس کا؟ کیسے اس کو آپ روکیں گے؟ جب ایران میں انقلاب اسلامی ایران سے پہلے علماء کے سر سے امامے گلی کوچوں میں اتارے جاتے تھے، انہیں دھکا دیا جاتا تھا، کوئی آتا تھا برابر سے گزر کے امامے پہ ہاتھ مارتا تھا، ماما گر جاتا تھا، بے حرمتی کرتے تھے ان کی۔ تو حضرت آیت اللہ خمینی نے فتویٰ دیا کہ جو چھوٹے طالب علم ہیں، جو مبتدی طالب علم ہیں، ان پر بھی لازم ہے کہ وہ امامہ پہن کے باہر نکلیں۔ یہ تمہارے سروں سے امامے اتار رہے ہیں، تم اب جو امامہ نہیں پہنتا وہ بھی پہن کے نکلے، دیکھو کس میں دم زیادہ ہے۔ اور پورے ایران کے اندر چھوٹے چھوٹے طالب علم، دینی طالب علموں نے بھی امامے رکھنا شروع کر دیے۔ ابھی 2 سال پہلے جب سندھ کے اندر علم کی بے حرمتیاں ہو رہی تھیں، جگہ جگہ ہمارے علم لگے ہوئے سندھ کے اندر، چوکوں پر، روڈوں پر، رستوں میں، پلاٹوں پر، گھروں پر، چھتوں پر علم ہی علم لگے ہوئے ہیں، تو بہت بڑی تعداد میں مثالیں بنی سندھ کے انٹیریئر کے اندر علم کی بے حرمتی، علم جلا کے چلے گئے، علم گرا کے چلے گئے۔ تو ہم وہاں جب جلسوں میں اور ملاقاتوں میں جا رہے تھے تو وہاں بھی ہم یہ جملہ کہہ رہے تھے، اور ہم نے وہی آیت اللہ خمینی کے فارمولے کے تحت جملہ کہا کہ یہ علم کی بے حرمتی کر رہے ہیں، جن گھروں پر علم نہیں لگے ہوئے ہیں وہ بھی علم لگائیں۔ یہی لاہور کا ڈیفینس، اس کے اوپر پابندی لگ گئی تھی ابھی 1 سال پہلے کہ جن چھتوں کے اوپر جھنڈے لگے ہوئے وہ سارے جھنڈے اتار دیے جائیں۔ جھنڈے تو اتر گئے، فلاں پارٹیوں کے، علم کیسے اترتے؟ تو انہوں نے پھر ان گھروں کو نوٹس جاری کیا جن گھروں پہ علم لگے ہوئے تھے کہ علم اتاریں۔ تو ایک ذریعے سے ہماری بھی گزارش ہوئی اور وہاں کے جو شخصیات تھی وہ جمع ہوئی، بیٹھی لاہور کے ڈیفینس کے اندر، اور طے یہ پایا کہ ڈیفینس کے اندر 1000 سے زیادہ شیعوں کے گھر ہیں، جس گھر پہ علم نہیں لگا ہوا ہے اس پہ بھی علم لگے گا۔ اور جب سارے گھروں پر علم لگنا شروع ہو گئے تو وہ نوٹیفیکیشن واپس ہو گیا۔ یہی حال ہے۔ اگر ایک مجلس گھر میں کرنے پر FIR کٹ رہی ہے تو ہر FIR پر 3 مجلسیں ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا۔ پھر 3 FIR ہیں 3 مجلسوں پہ، پھر FIR ہیں اور پھر ایک مرتبہ FIR پہ، ہر FIR پہ 3 مجلس ہونی چاہیے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ کس کے اندر دم زیادہ ہے۔ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر امام حسین کا ذکر نہیں کریں گے،
ان مجالس کا اور ان مودت کی محفلوں کا اہتمام کرنا ہم پر شاید ماضی سے زیادہ اب ضروری ہو گیا ہے. گزارش کروں گا جن کے گھروں میں مجلسیں نہیں ہوتی مجلسیں کریں. جو نیاز نظر نہیں کرتے محرم میں اور کہیں حصہ ڈال دیتے ہیں اپنے گھر میں کریں. دیکھیں دم کس میں زیادہ ہے. پاکستان کے آئین کے مطابق, پاکستان کے قانون کے مطابق مجلس کرنا میرے لیے قانون مجھے اجازت دیتا ہے, آئین ہمیں اجازت دیتا ہے. ہمیں آئین اجازت دیتا ہے کہ ہم مجلس امام حسین کریں, ہم روڈ پر ماتم کریں, ہمیں آئین اجازت دیتا ہے. ریڈ زون میں کئی مہینے تک بیٹھنے کے لیے تو کسی پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے, اور امام حسین کے جلوس کے لیے پرمٹ کی ضرورت ہے. یہ ہمارے بزرگوں نے بہت سارے کام اچھے کیے, کچھ کام ہمارے لیے غلط چھوڑ گئے. وہ کچھ کام ہمارے بڑے غلط چھوڑ گئے ہمارے لیے. مثلا یہ پرمٹ کی عادت ڈال گئے ان کو. پرمٹ کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی, صرف اطلاع کرنا ضروری ہے ریاست کو. صرف اطلاع کریں ہم مجلس کر رہے ہیں بس. پرمٹ لینا قانون نے پہلے ہی پرمٹ دیا ہوا ہے ہمیں, قانون نے پہلے ہی کہا ہوا ہے. یہ سیاسی ریلیاں اور جلسے جلوس تو جائز ہیں. امام حسین کے نام پر 4 آدمی باہر نکل کر حسین حسین کہیں تو وہ پرمٹ کی ضرورت ہے. جیسے وہاں صرف اطلاع کی جاتی ہے مقامی انتظامیہ کو, ایسے ہی یہاں اطلاع کی جائے گی کہ ہم مجلس کر رہے ہیں, ہم جلوس کر رہے ہیں بس. قانون ہمیں اجازت دے رہا ہے, پاکستان کا آئین ہمیں اجازت دے رہا ہے. مقدمات چل رہے ہیں بعض کورٹوں میں اسی حوالے سے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے. لیکن اور بعض لوگ تو ہمارے بڑے فخریہ طور پہ کہتے ہیں ہمارے پاس فلاں 200 سال پرانا پرمٹ ہے. بھائی تم نے 200 سال پہلے نہ لیا ہوتا تو آج ہمیں مشکل نہ ہوتی. وائسرائے نے اور انگریزوں نے آپ کو عادت ڈال دی اور پھر یہاں تک بات پہنچ گئی. نہیں عزیزان گرامی, جتنا اب تک ہم کرتے آئے ہیں یہ ایک سازش ہے جو ہو رہا ہے اس وقت داعش کے ذریعے سے, آل سعود کے ذریعے سے. جہاں جہاں شیعہ آبادیاں ہیں آل سعود نے انہیں تنگ کیا ہوا ہے. جہاں جہاں شیعہ آبادیاں ہیں, وہ بحرین ہو, وہ یمن ہو, جی وہ عمان ہو. عمان میں جو مسائل ہیں وہ واحد عرب ملک ہے کہ جو ان لوگوں کی بات نہیں مانتا. واحد عرب ملک ہے جہاں اذانوں میں اب علی و ولی اللہ بھی عام کہنے کی اجازت ہوئی ہے. جی وہ ان کی عرب لیگ کے اندر نہیں ہے, وہ ان کی سمجھوتوں میں نہیں ہے. جہاں جہاں شیعہ آبادیاں ہیں. پاکستان میں کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے, پاکستان میں کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے. ایک جگہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کے پر سعودی عرب کے بڑے احسانات ہیں. ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب ایک رسانے کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے پاکستان کو طے کرنا ہوگا کہ سعودی عرب کے ساتھ اسے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ سعودی عرب کے احسانات پاکستان پہ بہت ہیں. تو جب ہمارا مرحلہ آیا بولنے کا تو میں نے کہا ہاں جی یہ صحیح کہہ رہے تھے, پاکستان پہ سعودی عرب کے بڑے احسانات ہیں. فرقہ واریت یہاں پھیلائی, بم دھماکے یہاں کروائے, مسلمانوں کو کافر یہاں کہلوایا, مسلمانوں کو مشرک یہاں کہلوایا, اپنے علاوہ سب کو مارنے کا یہاں پر تحریکیں چلوائیں, جماعتیں بنوائیں. بڑے احسانات ہیں پاکستان پہ سعودی عرب, بڑی مہربانیاں ہیں پاکستان کے اندر سعودی عرب کی. اپنے ملک میں تو اتنی سی پرچی بھی داخل نہیں ہونے دیتا جب آپ حج کرنے جائیں گے یا عمرہ کرنے جائیں گے. اتنی چیکنگ ہوگی کہ اتنا سا پرچہ بھی آپ کو تحریر پرنٹ پرچہ آپ لے جائیں. اور وہاں سے کتابیں بڑھتی ہیں شیعہ کافر کی. جب آپ حج کر کے لوٹ رہے ہوتے ہیں باقاعدہ مسودے دیتے ہیں, باقاعدہ تحریریں ہوتی ہیں جس میں آپ کو کفر کا آپ کے اوپر فتوے لگ رہے ہوتے ہیں. یہ عالمی طور پر ایک سازش ہے مسلمانوں کو لڑانے کی. کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر کے اندر فرقہ واریت ایرانی انقلاب کے بعد پھیلی. توجہ چاہوں گا, یہ بھی ہم ایک چینل پر کہہ چکے ہیں, دنیا بھر میں فرقہ واریت اسلامی جمہوریہ ایران کے انقلاب کے کامیاب ہونے کے بعد نہیں پھیلی ہے, 1924 سے پھیلی ہے جب آل سعود نے قبضہ کیا حجاز کے اوپر. اس سے پہلے کوئی فرقہ واریت نہیں تھی دنیا کے اندر. اس لیے دلیل دے رہا ہوں, دلیل یہ ہے کہ سن 1963 میں تو انقلاب نہیں آیا تھا. سن 1963 میں انقلاب نہیں آیا تھا. کب آیا تھا انقلاب؟ 79 میں آیا انقلاب. ایسا ہی ہے, 79 میں آیا انقلاب. 1963 میں پاکستان میں سب سے زیادہ شیعہ مارے گئے 1963 میں. اس وقت تو کوئی انقلاب نہیں آیا تھا جو آپ یہ بولیں کہ یہ فرقہ واریت ایران کی وجہ سے پھیلی اور پھر لڑائیاں شروع ہو گئیں. ٹھیڑی کا واقعہ, بزرگ ذرا یاد کریں, ٹھیڑی کا واقعہ 1963 کا واقعہ ہے. انقلاب اسلامی ایران کا کوئی پتہ نہیں تھا. آپ نے پاکستان میں 120 عزاداروں کو روز عاشورہ مار دیا. 120 مومنین کو عزاداری کرتے ہوئے شہید کیا گیا. سندھ کا ایک شہر ہے خیرپور, اس کا ایک قصبہ ہے ٹھیڑی.
اس میں 120 مومنین شہید ہوئے، 400 سے زیادہ زخمی ہوئے، جنازوں پر بھینسیں دوڑا دی گئیں، جنازے مزمحل اور مسلح ہو گئے، پہچاننے میں نہیں آئے بہت سارے لاشیں، کئی لاشیں نہر کے اندر ڈال دیے گئے، جو اس علاقے کی نہر میں جب ڈالے گئے تو وہ نکلے ہیں ٹھری میروا میں، یعنی 3 گھنٹے کا فاصلہ طے کرنے کے بعد پہنچتے ہیں آپ اس جگہ پر جہاں وہ لاشیں وہاں نکالے گئے۔ امام بارگاہ جلا دیا، اس وقت تو انقلاب نہیں آیا تھا، ہاں مگر آل سعود کی حکومت بن چکی تھی۔ 1924 میں 1925 میں جب انہوں نے وہابیت کو پھیلانا شروع کیا اور اپنے علاوہ سب مسلمانوں کو کافر کہنا شروع کیا، مقدس مقامات گرانا شروع کر دیے، ابھی اس جگہ پر یوں تو یہ سیمینار ہال بھی ہے اور اس وقت مجلس بھی ہو رہی ہے، مگر فرش اعضا بچھا ہوا ہے، کوئی جوتے لے کر یہاں تک آ جائے آپ کو برا لگے گا یا نہیں؟ جی آپ کی مسجد میں اگر کوئی جوتے لے کر آ جائے تو آپ کو برا لگتا ہے؟ بی بی زہرا کا مزار گرا دیا، امام حسن کا مزار گرا دیا، حضرت ابو طالب کا مزار، حضرت ختیجہ کا مزار گرا دیا، تو اس سے فرقہ واریت پھیلے گی یا نہیں؟ چند لوگ احتجاج کے لیے نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ لہذا تحریک خلافت ہندوستان میں بنی، جناب مولانا محمد علی جوہر انہوں نے تحریک خلافت بنائی، جس میں جناب مولانا جارچوی صاحب، ابن حسن جارچوی صاحب، علامہ رشید ترابی، یہ لوگ سب اس تحریک کا حصہ تھے، ہمارے بزرگ علماء کرام اس کا حصہ تھے۔ سنی شیعہ بریلویوں نے اور سنیوں نے اور شیعوں نے مل کر تحریک خلافت بنائی، جو آل سعود کے اس فعل کے خلاف تھی کہ مزار گرائے انہوں نے، اور لندن میں جا کر وائسرائے سے ملنے کے لیے گئے اور برطانیہ کے سربراہ سے ملنے کے لیے گئے کہ انہیں روکو، یہ کیا کر رہے ہیں، مگر وہ تو خود انہی کی طرف سے ہو رہا تھا، وہ تو سب ان کی اجازت سے ہو رہا تھا، تو کیسے روک تھام ہوتی؟ یہ سیاسی مسئلہ ہے، مسلمانوں میں اختلاف اور انتشار اور افتراق ڈالنے کے لیے یہ سیاسی مسئلہ ہے۔ پہلے استعمار کہنا برطانیہ تھا، آج استعمار موجود جو ہے، آج جو استعمار ہے وہ امریکہ ہے، لہذا وہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں اضطراب کو رکھنا چاہتا ہے۔ یہ داعش کیا ہے میں بیان کر چکا آپ سے، یہ تجزیے ہیں جن کے ثبوت بھی بہت وافر مقدار میں موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی جذباتی باتیں ہوں۔ عزیزان گرامی، لہٰذا جب وہاں سے سیاست اور شیطنت، بلکہ شیطنت کہیے، جب وہاں سے شیطنت ہو رہی ہے تو آپ کے پاس حکمت ہونی چاہیے۔ جب وہ ان مقامات کو گرانا چاہتے ہیں، جب وہ اس ذکر کو بند کرنا چاہتے ہیں اور ایک شیطنت کے ذریعے بند کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس حکمت ہونی چاہیے۔ پہلے سے زیادہ امام کا ذکر ہونا چاہیے، پہلے سے زیادہ اہل بیت کا ذکر ہونا چاہیے، پہلے سے زیادہ علی علی ہونا چاہیے، پہلے سے زیادہ علی علی ہونا چاہیے۔ ابھی چند دن پہلے یہ سمجد صابری کی شہادت کے بعد، انہی دنوں میں اس ملک کے تکفیری ٹولے کے سب سے بڑے سربراہ نے جو بیان دیا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے راحیل شریف سے کہا کہ فوج نعرہ حیدری بند کر دے، اور انہوں نے ہماری بات مان لی ہے، اب فوج جو ہے وہ صرف نعرہ تکبیر لگائے گی، نعرہ حیدری نہیں لگائے گی، اس ملک سے ہمیں نعرہ حیدری بند کرنا ہے۔ یہ کس سے دشمنی ہو رہی ہے؟ یہ شیعوں سے ہو رہی ہے یا علی سے ہو رہی ہے؟ اگر یہ دشمنی، یہ مخالفت علی سے ہو رہی ہے تو علی والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا قاعدہ دیا آیت اللہ خمینی نے، اس صدی کے رہنما نے؟ قاعدہ یہ دیا کہ اگر کوئی علی کا ذکر بند کروانا چاہے تو اتنا ہی تم بڑھاتے چلے جاؤ۔ قاعدہ یہ ہے کہ اتنا ہی بڑھاتے چلے جاؤ، دیکھو ان میں طاقت زیادہ ہے یا علی والوں میں طاقت زیادہ ہے۔ ہر دور سے زیادہ مولا کے فضائل پڑھنے کی آج ضرورت ہے، ہر دور سے زیادہ مولا علی کے فضائل پڑھنے کی آج ضرورت ہے، ہر دور سے زیادہ اہل بیت کی عظمت کو بیان کرنے کی آج ضرورت ہے، اس لیے کہ اہل بیت کی عظمت کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، جنت البقیع کے انہدام کی یاد میں آپ جمع ہیں۔ بہت بڑا ظلم ہوا ہے تاریخ کے اندر، غیرت تشیع کو للکارا گیا ہے، غیرت مودت اور محبت کو للکارا گیا ہے، مگر ہم کیا کر پائیں گے؟ ہر دور کی ذمہ داری کا تعین اس دور کے اہل استنباط کا فریضہ ہے، اہل استنباط کا فریضہ ہے، جو استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں ان کا فریضہ ہے کہ ہر دور کے مسائل کا حل نکالیں، اور آج حل یہی ہے کہ وہ ہمارے بدن کو ماریں، ہم ان کے نظریے کو ماریں، وہ ہمارے بدن کو ماریں، ہم ان کے نظریے کو ماریں۔
اور ان کے نظریے کی موت اس طرح کے اجتماعات کی صورت میں ہے، ان کے نظریے کی موت مجالس کی صورت میں ہے، جلوسوں کی صورت میں، ماتم کی صورت میں ہے، اہل بیت کی عظمت اور فضائل کو بیان کرنے کی صورت میں ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے بعد پریس کانفرنس کی ہے تکفیری ٹولے کے سربراہ نے کہ نجی ٹی وی چینل ماہ رمضان میں امام بڑے بنے ہوئے تھے، یہ چینلوں کے پیمرا والوں سے مخاطبوں کو اس نے کہا کہ روک تھام کرو، یہ چینل تھے یا امام بارگاہ تھے؟ بس اگر آپ کے دشمن کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے تو سمجھیں آپ صحیح کر رہے ہیں، اگر آپ کے مخالف کو آپ کی کوئی چیز بری لگ رہی ہے تو وہی کسوٹی ہے کہ وہی چیز اچھی ہے، اسے بہتر سے بہتر، زیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔